اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقتصادی منصوبہ بندی، معاشی یا اقتصادی منصوبہ بندی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم اس کی طرف آئیں گے۔ پہلے ہم یہ چلو دیکھ لیں کہ ان اقتصادی منصوبہ بندی سے مراد کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ماہرین معاشیات نے یہ معاشی منصوبہ بندی کی جو تعریفیں کی ہیں، تو چند ایک تعریفیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہ اس میں ڈکنس یعنی اس کے نزدیک معاشی منصوبہ بندی سے مراد اس نوعیت کے اہم فیصلے کرنا ہے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں، کس مقدار میں پیدا کی جائیں اور کس لیے پیدا کی جائیں۔ یہ فیصلے معاشی نظام کے مجموعی جائزہ پر مبنی ہوں اور ایک معین ادارہ کی طرف سے کیے گئے۔ لیوس لارون، یہ پروفیسر لیوس لارون، وہ اس کے بقول منصوبہ بند معیشت تنظیم کی ایک ایسی سکیم ہے جس میں مختلف کارخانوں، کاروباری تنظیموں اور صنعت کو کسی ایک نظام کی معاون اکائیاں تصور کیا جاتا ہے تاکہ معینہ مدت میں تمام وسائل اور ذرائع سے استفادہ کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح پروفیسر ویلن سکائی کا خیال ہے کہ معاشی منصوبہ بندی وہ ضابطہ ہے جس میں ذرائع کا صحیح جائزہ لے کر ہدف مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے معاشی پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں جن کو مختلف ادارے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اسی طرح مسز براؤٹن کے نزدیک معاشی منصوبہ بندی معاشی ترجیحات کی ایک سوچی سمجھی فہرست ہے جسے عوامی اقتدار ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ تعریف کی ہے مائیکل پی ٹوڈر۔ اس نے تعریف یہ کی ہے معاشی منصوبہ بندی کی یا اقتصادی منصوبہ بندی جسے کہا جاتی ہے، اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ معاشی ترقی سے پہلے یعنی معاشی ترقی کے پہلے سے طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے کسی طویل عرصہ کے دوران اقتصادی فیصلوں میں باہمی ربط پیدا کرنے اور قوم کے بڑے بڑے متغیرات، مثلا یہ توجہ رکھیں، مثلا قومی آمدنی، صرف، روزگار، اچھا سرمایہ کاری، بچت، برآمدات و درآمدات وغیرہ کی سطح اور ان کی بالیدگی اور افزائش کو متاثر کرنے، انہیں خاص رخ اور جہت دینے اور بعض حالات میں انہیں کنٹرول کرنے کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوشش کو معاشی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ اب میں نے ابتدائی طور پہ جب معاشیات کو اس کی مختلف تعریفیں آپ کے سامنے میں نے ڈیفائن کی تھی، پھر اس میں یعنی اس کی اقسام گنوائی تھی، معاشیات کی اقسام، مائکرو اکنامکس کیا ہے اور میکرو اکنامکس کیا ہے۔ مائکرو اکنامکس یہ ہے کہ چھوٹے لیول پہ جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح میکرو یہ بڑے لیول کی جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آگے جو ہے نا، اب ظاہر ہے یہ ان چیزوں کو اس حوالے سے جن لوگوں نے، میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ جنہوں نے اس حوالے سے یعنی انٹر میں یا یہ بی اے لیول کی جو معاشیات پڑھی ہے، بی اے لیول پہ تو نہیں، میرے خیال میں انٹر لیول میں، اس لیے کہ بی اے میں اگر آپ نے یہ سبجیکٹ چوز کیا ہوتا ساتھ اسلامیات، وہ تو پھر الگ بات ہے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس یہ مشکل ٹاپک ہوتے ہیں، یعنی معاشیات کا جو پیپر ذرا ثقیل ہوتا ہے، تو اکثر اسٹوڈنٹس اس طرح فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے آپ دیکھیں اوپر تک، جب یہ ایم ایس سی اکنامکس کی ڈگری ملتی ہے آج کل، تو بہرحال
یہ آگے یہ یعنی مائکرو اور میکرو لیول کی جو باتیں اس کی خاصی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. تو ہمارا جو آگے ٹاپک پڑھ ہے معاشی منصوبہ بندی کے حوالے سے ہے. تو اس میں نے بہرحال یہ ریفرنس اس کی یعنی مائکرو اکنامکس اور میکرو کے وہاں پہ یعنی جو چیزیں چھوٹے لیول پہ جن چیزوں کو زیر بحث لایا جاتا ان کا تعلق ہے مائکرو اکنامکس سے, اور میکرو جو بڑی بڑی یعنی مجموعی قومی پیداوار کیا ہے, باقی 5 سالہ منصوبے یا 10 سالہ جو منصوبہ ہے اس یہ ان کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ آتے ہیں ہم اس طرف کہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے نا اسلامی نقطۂ نظر, یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے اقتصادی یا معاشی منصوبہ بندی وہ کیا ہے, تو اس کی تعریف جو ہے وہ کس انداز میں ہے. تو اس حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر سے منصوبہ بندی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ اسلامی معاشی منصوبہ بندی سے مراد ایسے پروگرام اور پالیسی مرتب کرنا ہے جس کا مقصد قدرت کے عطا کردہ وسائل کو, یہاں پہ آپ نے جتنی بھی یہ دیکھیں نا یہ جو غیر اسلامی جو یا غیر مسلم ماہرین معاشیات جو ہیں اقتصادی یا معاشی منصوبہ بندی کے حوالے سے جو تعریفیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی اس میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ دیکھیں نا یہ مادی نقطۂ نظر کو سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ پیش نظر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ الفاظ کے اوپر ذرا آپ غور رکھیں کہ اسلامی معاشی منصوبہ بندی سے مراد ایسے پروگرام اور پالیسیاں مرتب کرنا ہے جن کا مقصد قدرت کے عطا کردہ وسائل کو ایک منظم جد و جہد کے ذریعے اس انداز میں بروئے کار لانا ہے جس سے قومی معاشی پسماندگی کے دور سے نکل کر خوشحالی کے دور میں اس طرح داخل ہو کہ جس سے معیشت میں اسلامی ترقیاتی پالیسی کے مقاصد حاصل ہوں اور انسان روحانی اور مادی لحاظ سے ترقی کرے. یہاں پہ آپ نے جو تعریف اس میں صرف آپ کو مادی ترقی کی بات, تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا باقی اخلاقی اقدار یہاں پہ سارا کچھ اس کے اندر سمو کے رکھ دیا گیا. کیا ہے روحانی اور مادی. اب غیر مادی یعنی مادی ترقی کس کے تابع ہے, کس چیز کے اخلاقی اقدار کے تابع ہے, روحانی اقدار کے تابع ہے جن کا تعین اسلام نے کیا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ قدرت کے جو عطا کردہ وسائل جو ہیں ان کو منظم جدوجہد کے ذریعے اس انداز سے بروگر کو بھی معاشی. تو یہ ساری چیزیں گویا بالفاظ دیگر ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اگر ڈیپتھ میں جائیں ریسرچ یا تحقیق میں جائیں تو ہمیں یہ چیز بھی گویا کہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حکم ربانی کی صورت میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے یہ منصوبہ بندی کرنی ہے. اللہ کا حکم اس میں یہ ہے, اسلامی اقدار وہ ان کا تعین بھی تو اللہ کے حکم کے نتیجے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنت مطہرہ کے نتیجے میں یہ چیزیں آگے ترتیب پاتی ہیں. بہرحال یہ ایک بات بحث آگے زیادہ بڑھ جائے گی تو اس کافی چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں. تو اسلام میں معاشی منصوبہ بندی کی جو امپارٹنس ہے, ضرورت و اہمیت ہے, وہ کیا ہے کہ وسائل کا بہتر استعمال. اچھا, پھر نمبر نیکسٹ ہے 2 آبادی کے مسائل کا حل. نمبر 3 روزگار کی فراہمی. اچھا, پھر وسائل کے ضیاع کی ممانعت. پھر ہے منصفانہ تقسیم دولت کا حصول. پھر اجارہ دارانہ استثار اور ممنوع کاروبار کی روک تھام. ممنوع کاروبار جس پہ روکا گیا, مثلا یہ جو ہے نا یہ سٹا وغیرہ, یہ جو قمار سٹا کی یہ جو مختلف شکلیں آپ پڑھ چکے ہیں نا, یہ ساری یہ جو اجارہ دانہ استثار اور ممنوع کار, یہ اجارہ داری کے والے سے بھی یہ کیا کہ بھائی ضرور ہے بڑی سنتیں بڑے لوگ یا پیسے والے دوسروں کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتے, ان کا بٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو دیگر یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ممنوع کاروبار جو ڈیٹیل آپ پڑھ رہے ہیں. پھر ہم متوازن ترقی کا حصول. پھر تیز رفتار معاشی ترقی کا حصول. افزائش سرمایہ کی بلند شرح. اچھا, پھر ہے توازن ادائیگی اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہے. پھر اشاعت دین, یہ ذرا ٹائپنگ مسٹیک ہے, اشاعت دین ہے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے, اس کو کلیئر کر لیں. تو جو بات ہوئی تھی ابتدا میں
کہ وسائل کا بہتر استعمال. تو اس حوالے سے اسلامی ممالک میں وسائل پیداوار بکثرت موجود ہیں، لیکن جہالت، غربت اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے ان سے پوری طرح جو ہے نا استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ان سے پوری طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے وسائل کے بہتر تعین استعمال کی معاشی منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے، تاکہ یعنی ظاہر ہے وہ مقاصد جو ہیں وہ برابر. تو نیکسٹ ہے آبادی کے مسائل کا حل. اسلامی ممالک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مغربی ممالک میں آبادی پر قابو پانے کے خاندان، یعنی یہ کچھ انہوں نے جو کیا ہے کہ مگر مسلمان سلسلہ میں متذبذب ہیں، کیا کیا جائے کیا نہ. بلکہ کسی وقت تو یہ ہوتا ہے کہ علماء تو حدیثیں سنا کے تو ادھر ادھر، تو باقی معاملات میں نہیں کریں گے. چلیں اگر اس حوالے سے اچھی بات ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں، جو اللہ اور رسول کے جو ہے نا فرمان گرامی ہے، سر تسلیم ہم اس لیے مسلمان ہیں. لیکن مجموعی طور پہ جہاں پہ یہ اس چیز تو اس حوالے سے اگلے معاملات کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، یعنی وہاں پہ نہیں کہ بھائی آپ یہ ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اسلام جو ہے نا وہ آبادی کو بڑھنے سے روکنے کی مخالفت کرتا ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی ترکیب ہے جس سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو. خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں. یعنی دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آگے جا کے بعض علماء کے حولین کاملین کی بات کرتے ہیں، باقی وہ چیزیں. تو اس حوالے سے باقی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو یہ چیز کہ بھائی آپ جو ہے نا یعنی اس حوالے سے کہ اگر آپ کے پیش نظر یہ ساری باتیں ہیں تو ان کے لیے اسلام یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ جو آنے والا ہے اس دنیا میں، آنے والا جو مہمان ہے، اس کی جو حقوق ہیں ان کی مکمل پاسداری. یہ نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو، اب دیکھیں نا کتنی بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا بعض علاقوں میں. تو صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر کے تو پھر آگے کے بھائی ان کے حقوق کی بات کوئی کرے ہی نہ. اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے دیکھیں نا کتنے ایک بچے، میرے خیال میں جب آپ نے اب تو ان بیچاروں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، کوئی نکل گئے ہیں خود بخود، اللہ کرے اور یہ افغانستان کے اندر امن آئے. باقی جو یہاں پہ مہاجرین کے صورت میں یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کہ بچے بالکل آپ دیکھیں ان کی اسکول کی عمریں یعنی 8 سال 7 سال 10 سال، اس لیول کے بچے جن کو یعنی 4th کلاس میں، اچھا پھر 5th کلاس میں ہونا چاہیے، اس لیول کے یعنی ان عمروں کے بچے آپ کو نظر آتے ہوئے ہوں گے کاغذ چنتے، یہ پھر وہ گتے وہ اٹھاتے ہوئے، پھر یہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈرم ہیں ان کے اوپر اندر ہاتھ مارتے ہوئے بھرانا پاؤں. آپ دیکھیں نا پھر اس صورت حال میں یہ انسانیت کی یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں یعنی یہی ہے نا منصوبہ بندی. اگر آپ اس حوالے سے آپ دیکھیں نا اس کے مقابلے میں دیکھیں وہ بعض ممالک اتفاقاً جہاں پہ چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو عمرے کی غرض سے یہ جہاں کہیں، اب تو وہاں پہ بھی صورتحال کافی حد تک بدل چکی ہے. لیکن وہاں پہ ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی اللہ کا کے فضل و کرم سے، یہ ہے خوشحال ممالک جہاں پہ وہاں پہ اس طرح کی منصوبہ بندی کہ پہلے بار آپ دیکھیں نا ان کے لیے مکان، رہائش، ساری چیزیں، اس کے بعد یہ ہے منصوبہ بندی. وہ پھر اسلام بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ اس کا پہلے الگ انتظام کریں نا، پھر اس کی شادی کرائیں اپنے وہ بچوں کی، پھر ان کے لیے وہ جو اسلام طریقہ سلیقہ اس کی طرف توجہ ہے نہیں ہے، دوسری بات کی طرف جو ہے نا توجہ دلا کے بس خام خواہ. یہ ہے منصوبہ بندی کہ بھئی آپ اس ترتیب کے ساتھ، اس سلیقے کے ساتھ کہ دوسرے کے حقوق مجروح نہ ہو، وہ اس قابل ہو کہ کل اپنا بوجھ خود اٹھائیں، نہ صرف خود اٹھائیں بلکہ وہ آپ کے معاون اور مددگار بھی بنیں، یہ قوم اور ملک کے لیے جو ہے نا وہ نافع بنے. یہ نہ ہو کہ بھائی وہ مجہول رہ جائیں
تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو، پھر ملک اور قوم کے لیے ایسے لوگ یعنی چیلنج بنتے ہیں، قانون کے لیے چیلنج بنتے ہیں، پھر اس کی جو اشکال ہیں مختلف، یہ پہلے کل یہ اس سے پہلے کی جو ہے کسی ایک لیکچر میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی تھی کہ جو عصری واقعات ہیں بھیانک قسم کے، مثلا یہ موٹر وے کا جو یہ ایک سانحہ ہوا ہے، تو یہ اس کے پس پردہ وہی جہالت ہے، وہی لا علمی ہے کہ کسی کے حقوق کے بارے میں وہ حیوان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا اندھا ہے کہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا، تو اس نے گویا کہ دوسرے کا وہ جو ہے نا حق اس کو بھی رون ڈالا، اس کا جینا چلنا پھرنا، پھر اپنے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہیں زمین بوس ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے نا یعنی وہ جہالت یعنی علم نہ ہو، علم کے مقابلے میں آپ جاہل ہیں، تو جہالت کی پھر ظاہر ہے جہالت کے نتیجے میں اور بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو غربت اور جہالت تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا بھی اور آخرت دونوں چیزوں کو یہ چیزیں یعنی دونوں جہانوں کو یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ یہی ہے نا، یہ علم ہو تو ظاہر ہے پھر علم کی روشنی میں یعنی حقوق و فرائض کی پاسداری تبھی ہوتی جب انسان کے پاس یہ علم دین کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ جہاں پہ اور اکثر دیکھا گیا کہ بڑے بڑے جو یعنی پڑھے لکھے لوگ ان کے آپ دیکھیں وہ شہر اور محلے، خاص طور پہ محلے وہ سیکٹری الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں وسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتا ہے ان کی الاٹمنٹ ہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا یہ ایک ڈسپلن شعبہ ہے ہمارا آرمی کا، وہاں پہ ہم نے سنا ہے دیکھا تو اتنا ہے نہیں ہے، تو یہ بیریا ٹاؤن وہ تو ٹی وی کے اوپر دکھاتے ہیں، لیکن بیریا ٹاؤن میں بھی آپ دیکھیں کہ کیٹیگریز ہم نے سنا ہے کہ جو بڑے ہائی رینک کے جو ہے جنرل کو جو ہے نا ان کے لیے الگ ایک دیکھنا، ان کا ایک سٹیٹس الگ ہے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا باقی معاملات اس لیے کہ باقی لوگوں کے ساتھ وہ ان کا اختلاط کو پسند نہیں کرتے، پسند کرتے ہوئے نا کہ وہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں جہالت کی وجہ سے یا جس طرح کی سوسائٹی کے اندر رہ بات رہے ہیں کہیں یہ ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی کر دیں۔ تو چنانچہ جو شخص جتنا دیکھیں نا کسی چیز سے خوفزدہ ہو تو اس سے اتنا وہ دور ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے جی کہ یہ اس کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھائی اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ باقی معاملات تو دیکھیں یہ پھر خاص طور پہ یہ جو جہالت ہے اور غربت ہے یہ سب، اور اسی والے سے تو ہمارا یہ معاشیات کے والے سے تقریباً مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً دوسرے نہیں تو تیسرے کسی ٹاپک میں یہ چیزیں سرکولیٹ ہوتی رہیں، گردش کرتی رہیں، یہ زکوٰۃ کی طرف، اچھا پھر علم جہالت کسی نہ کسی والے سے، اور آج کا یہ بڑا اہم اور حساس قسم کا ٹاپک ہے۔ تو آپ منصوبہ بندی آتے ہیں نا مثلا نماز، اس کے لیے بھی یہ منصوبہ بندی کیا ہے، ایک اہتمام کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کے پیش نظر وہ چارٹ ہے مساجد کے اندر گویا کہ یہ ایک ہے نا، چاہے مسجد بنتی ہے آپ وضو کر کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لنک کر لیں، تو وہ جس کے اوپر دیکھنا یعنی جو آپ کی معیشت ہے، معاشرت، مذہب، ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، یہاں پہ اس کو اسی طرح سے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات ہی چلو بارہ آگے بڑھتے ہیں کہ آبادی کے بارے سے پتہ نہیں کہاں سے بات۔ تو نیکسٹ ہے جی روزگار کی فراہم، روزگار کی فراہم۔ تو اس والے سے اسلامی عقیدہ کے مطابق رزق کی فراہمی یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس لیے اسلامی حکومت ہیں یعنی جو تصور خلافت ہے، چونکہ خلافت الہی کی عمل ہے اسلامی حکومت، تو اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو باوقار روزگار کی فراہم کے لیے منصوبہ سازی کرے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ خاتمہ سے، بے روزگاری کے خاتمہ سے ہی ملک ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ اس طرف توجہ بہرحال یہ کس ریفرنس سے مسلم ماہرین معاشیات کے والے سے آپ بارہ کیا چیزیں
آپ پڑھ چکے ہیں، انفارمیشن آپ کے پاس ہو۔ بہرحال نیکسٹ یہ کہ وسائل کے ضیاع کی ممانعت۔ اسلامی نظام معیشت میں ترقی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کمائے ہوئے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑائے اور وسائل پیداوار کو بے دردی سے استعمال نہ کیا جائے، اور نہ ہی یہ ساری وہ چیزیں جو باہر ایک تو یہ ہے کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ، پھر وسائل کا یہ خود تصابی، باقی کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو جو ہے ولا تبذر تبذیرا کے والے سے، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اس حوالے سے کون کون سی یعنی ڈیٹیل ہے جو یا تفصیل ہے جو آپ تک پہنچی نہیں ہے، بکس کے اندر موجود نہیں، تفاصیر اٹھائیں، کیا کیا چیزیں وہاں پہ بھی آپ کو گویا کہ ڈیٹیل ملے گی۔ تو اسلامی مالک میں سے اکثر مالک اللہ تعالیٰ کے یعنی فضل سے تیل یعنی وسائل جنہیں کہا ہے، تیل، گیس اور دیگر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے۔ اگر ان وسائل کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت استعمال کیا جائے تو وہ ترقی کی منازل کو چھو سکتے ہیں۔ پھر ہے جی نیکسٹ یہ منصفانہ تقسیم دولت۔ اسلام جو ہے یہ گردش دولت کا قائل ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سب کچھ آپ تک انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، وہ نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے۔ اس کا اندیہ یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ دولت ہو اور محنت کر کے دولت میں اضافہ کرے۔ اسلام کا انفاق فی سبیل اللہ کا شعبہ گردش دولت اور منصفانہ تقسیم دولت ہی کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہے، آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ دے کے گویا کہ دیکھنا وہ دروازہ کھلتا ہے آپ کا اندر، ظاہر ہے جتنا بڑا محل، جتنا بڑا جہان ہوگا تو وہاں اتنا ہی آپ کا دیکھیں نا وہ دل کھلے گا وہاں، تو گویا کہ وہ زکوٰۃ کے دروازہ کھلتا ہے، ترغیب ملتی ہے، 100 میں سے 2.5 روپیہ، پھر اس کے اوپر آپ مزید اللہ کے راستے میں، پھر انتہائی شکل کے بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو انتہائی شکل ہے وہ انفاق العفو، یسألونک کا ماذا ینفقون قل العفو۔ جب دل کھلتا ہے تو پھر انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے نا، اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اور پھر صورتحال اس طور پہ سامنے آتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن جی نے اس انداز میں کیا ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو ہے ہماری اس طرف سے اسلامی تعلیمات یہ ہے۔ دوبارہ اسلام جو ہے وسائل اور طرح پیداوار پر غاصبانہ اور اجارہ دارانہ قبضہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اپنے اپنے حق پر قانے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر ہے جی اجارہ دارانہ استحصال اور ممنوع کاروبار کی روک تھام۔ اسلام اجارہ داری اور سٹہ بازی ہیں، یہ اس کی سٹہ قمار یہ ڈیٹیل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شیئر کیا کہ ہم ان ڈیٹیل کا اقتناز اور احتکار وغیرہ کی شدید مذمت کرتا ہے کہ کیونکہ ان کی وجہ سے، یعنی جو ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے اور اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو والذین یکنزون الذھب، اللہ کو حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احتکر فہو حاتم، پھر فرمایا من احتکر فہو ملعون، یعنی جو غلے کو ذخیرہ، یعنی جو غلے کے ذخائر کو قلت کے دور میں جمع کرتا ہے تاکہ گویا کہ وہ راتوں رات کیا بنے، لاکھوں پتی بنے، کروڑوں پتی بنے، اربوں پتی بنے۔ اب تو کروڑوں کی بات ہی نہیں، اربوں پتی کی بات ہے۔ دیکھیں نا کینڈل سامنے ہے، اب اس کو ڈیفائن کرنا کوئی مشکل بات تو ہے نہیں ہے، کس طرح ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے نا وہ کاروباری لوگ جو جن کی توجہ اس طرف نہ ہو اللہ کے نبی کے اس فرمان کی طرف، تو پھر وہ تو دیکھیں نا وہی کرتے ہیں جو ان کے جی میں من میں آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی یعنی کچھ وقت کے لیے چینی روک کے پھر آپ دیکھیں ایک ایک یعنی دیکھیں نا مرحلے پہ ایک سٹیپ کے اوپر دیکھیں، یہ آپ یہ چینل کے اوپر دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور پریکٹیکل ابھی تک یہ صورتحال چل رہی ہے چینی کا جو ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جو ہے نا نرخ یہ کوئی 66 ہے یا 65 ہے، یہ ہے تو آپ کو اس سے دگنا قیمت پہ مل رہی ہے ابھی، دو گنا۔ تو پچھلے عرصے میں بتا رہے تھے کہ
یعنی اتنے کم وقت میں گویا کہ سینکڑوں ارب روپے، 100، 300، 500 یہ کچھ بحثیں چل رہی تھی کہ اتنا پیسہ ان لوگوں کے جیبوں میں جا چکا ہے، اتنا کچھ یہ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جو غلہ کے دفار کو قلت کے دور میں جمع کرتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ ایک ہے منی طرف فوا خاتین گنہگار ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے منی اگر بعض نہیں ہے فوا ملعون وہ ہے ہی لعنتی۔ تو اس دیکھے نا اس ارب کو، اس خرب کو، یا اس سے اوپر جو آپ، تو اس کو آپ کیا کریں گے اس کاغذ کو کہ جس کے اوپر جو ہے نا اللہ کے نبی نے وہ لعنت ڈالی، وہ کیا چیزیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں؟ تو یہ ہمیشہ آپ انسانیت کی خیرائی کے لیے کام کریں، کاروبار کریں، اس لیے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آپ اگر خیرخائی کا یہ جذبہ رکھتے ہوئے تو آپ کے جو ہے نا اس کے اندر اسٹرگل جتنی ہوگی وہ اس کا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ اس میں سے میں نے اپنا سسٹم بھی چلانا ہے، جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی وہ نظام چلانا ہے، ان کے گھروں کے چولہے جلانا ہے، پھر خلق خدا کی خیرخائی ہے اس میں، ان کو تڑپانا سکھانا ہے، یہ چیزیں ان کی دسترس پہنچ سے باہر نہیں کرنی ہے۔ تو اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں نا، اگر وہ لوٹ کھسوٹ کا عالم ہے، بدنیتی ہے، تو کما بھی رہے ہیں وہ اپنے لیے وہی ہے سانپ اور بچھو، وہ جمع کر رہے ہیں، وہ پاؤنڈ ڈالر روپے، یا وہ یہ اپنے لیے یہ دیکھیں نا وہ گڑھا جس کے اندر یہ چیزیں خطرناک ہیں، سانپ اور بچھو اور ڈسنے والی چیزیں وہ بڑھ چکے ہیں اس والے سے، جو دولت کا یا اس طرح حق ادا نہیں کرتے، پھر یہ دولت اس کو انا مالو کا انا کنزو کا چمٹے کی اس طرح دو کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، اور آپ بھی چمٹا نا جس طرح دنیا میں کرتا تھا اللہ جمع معلوم عدد باقی۔ تو پھر نیکسٹ ہے جی، اس حوالے سے جو ہے نا اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اجارہ درانہ تجارت، سٹہ بازی، تیر اندازی اور چور بازاری جیسے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کاروباری طریقوں کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ بندی کریں۔ پھر ہے جی متوازن ترقی کارتے، معیشت کے تمام شعبوں مثلا زراعت، صنعت، تجارت اور کان کنی وغیرہ میں یکساں نوعیت کی ترقی متوازن ترقی کہلاتی ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ایسی جامع منصوبہ بندی کرے جس کے تحت نہ صرف تمام شعبے متوازن ترقی کریں بلکہ ملک کے تمام علاقوں میں بھی یکساں معاشی ذرائع فراہم۔ پھر ہے جی تیز رفتار معاشی ترقی کا حصول، اسلام جو ہے یہ تیز رفتار معاشی ترقی کی راہ میں دیوار نہیں بنتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ماننے والے حتی الوسع محنت مشقت کر کے رزق حلال کمائیں اور تیز رفتاری سے ترقی کریں۔ اور اس والے سے یہ جو ہے نا وہ زمینوں کا احیاء مردہ بنجر زمینوں کو آباد کرنا مان احیاء ارضن میتتن فحیا ہو، اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے۔ تو اسی والے سے نا حضرت فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو بے زمین جو لوگ تھے یعنی جن کے پاس وہ زمینیں نہیں تھیں تو ان کو زمینیں دیں، ترغیب دی، تو یہ ہے مطلب یعنی کہ جو کوئی فن جانتا ہے، کام کرنا جانتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کا اس کے اندر وہ ماہر ہے، باقی تو اسلام اس والے سے سپورٹ کرتا ہے تاکہ یہ خود بھی نفع اٹھائیں، اسٹیٹ کے اوپر بوجھ نہ بنیں، اور ساتھ یہ کہ اسٹیٹ کو فائدہ بھی پہنچائیں۔ یہ جتنا کاروبار ترقی کرے گا، اچھا جام چیزیں یعنی چاہے وہ زمین کی صورت میں باقی کس کوئی معاملہ ہے منجمد حالت میں وہ حرکت میں ہے، تو دیکھیں نا حرکت میں برکت۔ تو نیکسٹ ہے جی ایسے سرمایہ کی بلند شرح، اسلام ایک اعتدال پسند مذہب جو افراط و تفریح کی حوصلہ شکنی کرتی، سرمایہ میں افزائش اعتدال ہی کی بدولت، افزائش جو ہے وہ اعتدال ہی کی بدولت ہو سکتی ہے، اور سرمایہ میں افزائش کا مطلب معاشی ترقی ہے جس کے لیے ایک جامع منصوبہ کی ضرورت ہے۔ پھر ہے جی توازن ادائیگی کی اصلاح، اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو باہمی لین دین کے سلسلے میں دیانتداری، ایمانداری اور عہد کی تاکید کرتا ہے۔ اگر ان باتوں کی خلاف ورزی کی جائے تو ادائیگی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اسلامی حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے وہ ایسی مؤثر منصوبہ بندی کریں جس سے برآمدات کو فروغ حاصل ہو اور درآمدات کا نعم البدل ملک کی
طور پر تیار ہو۔ اب پھر عمرا کا جو طبقہ یہ کام کرنے دیتا ہے اس کی اٹھنے بیٹھنے پانی بھی باہر، تو باقی پھر کیا چیزیں ہیں، ہماری گاڑیوں کا حال دیکھیں، ہمارے ایون یہ کہ وہ کتنے کتنے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں جب تک ہمارے گھروں کے اندر وہ اسٹیمپ لگی ہوئی فلاں ملک کا، لیکن اس کے پس پردہ بھی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے کہ ہم اس معاملے میں ہماری توجہ دیانتداری ایمانداری کی طرف نہیں، کہ ہم وہ چیز کیوں نہ پیدا کریں۔ ایون یہ کہ دیکھیں نا، اللہ نے چشمے ہمیں دیے ہیں، ہمارے چشموں کو جو ہے نا بالکل آپ دیکھیں کوڑیوں کے داموں قبضہ کر کے غیر مسلم کمپنیوں مثلا نیسلے وغیرہ ہے، یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کوئی پانی وہاں سے وہ روزانہ وہ سمندر کے لیے وہاں سے آتا ہے، دیکھیں نا، تو یہ یہیں سے سارا کوئی انتظام کر کے تو بوتلوں میں بند کر کے آپ وہ پی رہے ہیں خرید کے۔ اب 30-30 روپے کی کتنی بوتل ایک گلاس پلا کر، تو کیا کیا جائے؟ یہاں پہ ہم یہ ایمانداری نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ ہمارے چشمے ہیں، اس میں جو چیز جو ہے نا اس والے کو جو چیزیں سیو کرتی ہیں وہ شفاف بناتی ہیں، اور مزید پانی کے اندر جو چیز جو اجزاء لازمی ہوتی ہیں ہم اس حد تک نہیں، تو باقی کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ملک کے اندر تو کم از کم کو ایمانداری کا وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کوک اور پتہ نہیں کون کون سی بوتلوں کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تحریکیں تو چلی ہیں، لیکن وہ پھر سب لوگوں نے یعنی نعرے تو بڑے مارے لیکن پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو نہیں کیا، عمل درآمد نہیں کیا۔ جب وہ مارکیٹ میں ایسی چاہیے تو چیزیں آئی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں دیگر وہ کوئی بوتلیں یا پانی جو جوس شوس ان کو کوئی خریدتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا وہ معیار ہی نہیں۔ یہاں سے مراد وہ ایمانداری کی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ تو دیکھیں پھر ان لوگوں کے یعنی مال ہم ان کو نفع بھی دے رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اور باتیں بھی ہیں۔ اصلاح خود احتسابی اپنی پھر ایمانداری یہ چیزیں آ جائیں تو آپ دیکھیں نا ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، خیر و برکت آ جائے گی۔ پھر یہ کہ بہم جو ہے نا ہمارا وہ اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال آگے ہے جی مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلام جو ہے مزدور اس کے بارے میں اسلام کی تلقین کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں کہ محنت کا سوا اللہ کا دوست، الکاسب و حبیب اللہ، مزدور کو اللہ کا دوست قرار دیتا ہے اسلام، اور یہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو ہے نا اس کی اجرت ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی حکومت پر یہ فرض ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جامع اور مؤثر منصوبہ بندی کرے تاکہ اس کا استحصال نہ اور دل جمی سے محنت کر کے جو ہے نا ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہے بھی جو بنی کوئی وہ مختلف جو منصوبے بندے 5 سالہ 10 سالہ جو منصوبے بنے اس حوالے سے یا ٹریڈ یونین کے حوالے سے کافی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی اشاعت دین، اشاعت دین۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں اسلام صوفیہ کرام اور تجار یعنی جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بدولت ہے۔ مسلمان تاجر جہاں گئے اسلام کی اشاعت کرتے ہیں۔ مثلا یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تو اس حوالے سے اس مقصد کے لیے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا جہاں طالب علموں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں اور ملکوں کی زبان بھی سکھائی جاتی تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان لوگوں کے مختلف علاقوں اور ملکوں میں مال تجارت دے کر بھیجا تھا تاکہ یہ لوگ تاجروں کے روپ میں اشاعت اسلام اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، اشاعت اسلام اور دعوت اللہ کا فریضہ بھی انجام دیں۔ اور یہ کرتے تھے اس لیے کہ یہ جو عرب تاجر تھے، یہ آپ ذرا برِ صغیر میں جو ہے اسلام کی آمد کے حوالے سے کئی چیزیں آپ کے ساتھ، تو ان میں جو ہے نا یہ عرب تاجروں کے حوالے سے میں نے کہ ان کا ایمانداری،
ان کا یعنی دوسروں کے ساتھ رویہ، گفتگو، لین دین کے معاملات، تو اس سے جو ہے نا وہ ہندوستان کے جو ہے نا وہ مالابار یہ جو ساحل تھا، وہ جو لوگ تھے یہ بھی وہاں پہ اب دیکھیں نا آباد ہو گئے، تو ساتھ ساتھ یہ تجارت بھی ہو رہی ہے، ان کے معاملات، تجارت، ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ جو مقامی لوگ تھے دھڑا دھڑ وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ اسی کے نتیجے میں نے آپ کے ساتھ وہ آگے جا کے پھر وہ شدی اور سنگٹھن تحریکاں وہ سامنے آئیں، ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی اس آڑ میں یہ زبردستی جو ہے نا مسلمان یہ تاجر جو ہیں یہ ہمارے ہندو کو مسلمان بنا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ خود بخود دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا جو معاشرتی اور باقی معاملات ہیں وہ ان کے اندر کس قدر وہ یعنی جکڑن ہے، کس قدر وہ تعصب اور شدت ہے کہ بام ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، برابر بیٹھنا، پھر یہاں تک کہ کوئی دیکھے نا کوئی برہمن اور وہ شودر کا جو گیپ ہے، اگر کوئی وہ وید کا کوئی حصہ پڑھ رہا وہ برہمن سن لے تو اس کا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ یعنی حقوق کے درمیان حقوق کی تو کوئی بات کی نہیں جا سکتی، ان کے بھی کوئی حقوق نہیں، ان کو بالکل کیڑے مکوڑوں سے بھی گویا کہ ان کی حالت جو تھی وہ گئی گزری تھی۔ تو یہ صورتحال جب یعنی مقامی طور پہ تھی، تو دوسری طرف یہ جو عرب تاجر تھے ان کے معاملات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہے نا گیپ یا جو مساوات کا جو اسلامی ہے تصور ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں ان کے پیش نظر ہی نہیں تھی، کس کے؟ یہ مسلمان جو تاجر تھے، صاف ڈھانا، کوئی اونچ نیچ والی اس طرح کی۔ تو اب ظاہر ہے جب اس طرح کوئی کسی کے ساتھ اتنے خلوص کے ساتھ وہ لین دین کرے، برتاؤ کرے، تو ظاہر ہے دوسرا تو متاثر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ پھر یہ لوگ دیکھیں نا حقیقت کی طرف وہ ان لوگوں نے پلٹنا شروع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو بدبخت ہندو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مختلف نوعیت کی جو تحریکیں تھیں وہ سامنے آئیں کہ اب جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو جبری طور پہ تلوار کے ذریعے ان کو پھر دوبارہ ہندو بنایا جائے، یہ اس طرح۔ لیکن حقیقت پھر اپنی جگہ پہ حقیقت ہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اشاعت دین کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی تھی کہ موجودہ دور میں ہر اسلامی حکومت کفارت و معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کے لیے بھی جامع منصوبہ بندی کرے، یہ ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں جی منصوبہ بندی کی نوعیت، یعنی کس نوعیت کی منصوبہ بندی کی؟ ترغیبی منصوبہ بندی، ترغیبی، اور نمبر 2 پہ ہدایاتی منصوبہ بندی۔ تو جہاں تک ترغیبی منصوبہ بندی کا تعلق ہے یہ نجی شعبوں میں کی جا سکتی ہے۔ اسلام اپنے مانواروں کو نجی ملکیت اور اس کے متعلقہ حقوق عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے اپنی املاک کے تصرف کرنے کے مجال ہیں۔ چنانچہ لوگ معاشی ترقی کے لیے اپنے طور پر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، تاہم اگر ریاست اور معیشت کے عمومی مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں تو اسلامی حکومت کسی بھی پیداواری شعبے میں یعنی دخل دے کر یعنی دخیل ہو کر منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ اس منصوبہ بندی کا انداز ہدایاتی ہوگا، انسٹرکشن دیں، اور سرکاری شعبہ کے اہداف اور حکمت عملی سے متعلقہ فیصلے حکومتی سطح پر کیے جائیں گے، اور ان پر عمل درآمد بھی حکومتی مشینری ہی کرے گی۔ پھر آگے ہے جی معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد، یہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 معیار زندگی کو بہتر بنانا، معاشی طور پر خود کفیل ہونا۔ پھر ہے آمدنی کی تقسیم میں ہمواری لانا، بے روزگاری کو دور کرنا، یہ ہیں مقاصد۔ تو پھر پاکستان یعنی اسلام میں معاشی جو منصوبہ بندی ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ اس کی جو اقسام ہے یہ یعنی اس طور پہ جو ہے نا اسلام میں معاشی منصوبہ کے جو اہداف اور مقاصد وہ یہ ہیں کہ اشاعت دین اسلام کے فروغ کے لیے مالیات کی فراہم۔ نمبر 9 ہے ریاست کو خود کفیل بنانا، یعنی ریاست کے افراد کی فلاح و بہبود اور انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنانا۔ پھر ہے ریاست کو
اچھا خود کفیل بنانا، اور پھر یہ کہ افراد کی فلاح و بہبود، افراد کی فلاح و بہبود. اچھا پھر ہے گردش زر. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں بالکل. اسلام میں معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد. کوئی ڈیٹیل. پھر معاشی عدل کے لیے مالیات کی فراہمی. اسلامی معاشی قوانین کے لیے مالیات کی فراہم. معاشی قوانین اوپر معاشی عدل کے لیے مالیات، یہاں پہ اسلامی معاشی قوانین کے لیے مالیات. غربت بے روزگاری کے لیے مالیات کی فراہمی. اچھا جی. پھر ہے معاشی ترقی کے لیے مالیات کی فراہمی. اچھا پھر بہبود عامہ کے لیے مالیات. پھر غیر ملکی امداد پر عدم انحصار، یعنی اس کی پھر آپ دیکھیں نا یہ خاصی لمبی چوڑی، یہ میں بتا چکا ہوں، اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ بھی چکے ہیں. تو آگے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد. یہ تقریباً یہ جو ہمارا پہلا ہے نا، اس سے یہ ٹاپک اس سے بالکل جڑا ہوا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. تو وہ جو معاشی منصوبہ بندی ہے، اس کو جو میں نے ابتدا میں ڈیفائن کیا، اور اسی تناظر میں اگر آپ بڑھیں، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، تو پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے جو مقاصد ہیں وہ کون کون سے. نمبر 1 پہ قومی اور فیکس آمدنی. قومی اور فیکس آمدنی میں اضافہ کر تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو اور ان کے استعداد کار میں بھی اضافہ ہو. پھر یہ بھی ابھی دیکھیں بات ہوتی ہے کہ بے روزگاری کو کنٹرول کرنا، تاکہ روزگار کی سطح کو، تاکہ روزگار جو ہے اس کی سطح بلند ہو. یعنی بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے کہ روزگار آرے کو ملے، اس کی سطح بلند ہو. لیکن یہ چیزیں پھر آج کل کس حد تک دیکھنے میں آ رہی ہیں سب کچھ. پھر ہے قیمتوں میں استحکام لانا. قیمتوں میں استحکام لانا تاکہ افراط زر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یعنی قیمتوں میں اگر استحکام نہ ہو تو افراط زر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہے آمدنیوں کی تقسیم میں. آمدنی کی تقسیم میں نہ ہمواریوں کو دور کرنا تاکہ گردش زر. آمدنی کی تقسیم میں نہ ہمواریوں کو دور کرنا تاکہ گردش زر جاری رہے. یعنی اگر یہ نہ ہمواریاں رہیں تو پھر گردش زر جو ہے یہ رک جاتی ہے. یہ امیر اور غریب کا وہ جو ایک خلیج ہے وہ بودھ، وہ یعنی زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو پھر ہے جی نیکسٹ یہ کہ توازن ادائیگی. توازن ادائیگی کی مشکلات کو دور کرنا، یہ دور کرنا تاکہ برآمدات اس سے تاکہ برآمدات کو بڑھایا جائے اور جو درآمدات ہیں ان کا بدل تیار کیا جائے. پھر ہے اشیاء خورد و نوش میں یہ خود کفیل ہوں. اشیاء خورد یعنی خوراک کی پیداوار جو ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس میں یہ خود کفیل ہونا. پھر ہے جی علاقائی عدم مساوات. یہ تو ہو گیا میرا علاقائی عدم مساوات کو دور کرنا تاکہ کسی علاقہ جو ہے نا، کوئی علاقہ یعنی کسی علاقے میں احساس کمتری پیدا نہ ہو. پھر ہے جی معیشت کے مختلف شعبہ جات میں یعنی عدم توازن جو ہے اس کو دور کرنا. اچھا بچتوں میں اضافہ، سماجی خدمات، طویل المیعاد معاشی ترقی. یعنی یہ مقاصد ہیں. یہ جو 10-11 کے لگ بھگ میں نے جو پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے جو اہداف اور مقاصد ہیں آپ کے سامنے وہ شیئر کیے آپ کے ساتھ، یہ گنوایا آپ نے، یہ اسکرین کے اوپر ملا ہے. تو اب ہے معاشی منصوبہ بندی کے لیے مالیات کی فراہمی.
حوالے سے بھی ابھی یعنی آپ کے ساتھ اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو معاشی منصوبہ بندی کے لیے وسائل اور فنڈ جو ہیں ان کی فراہمی کے لیے یعنی ان کی فراہمی جو ہے وہ ان طریقوں سے ممکن ہے. کون کون سے طریقے ہیں یا ذرائع ہیں؟ اندرونی ذرائع اور بیرونی ذرائع. اندرونی ذرائع جو ہیں ان میں نجی بچت یعنی اندرونی طور پر نجی بچتوں میں اضافہ کر کے مالیات کی فراہمی کو ممکن بنانا. پھر سرکاری بچت یعنی سرکاری طور پر ٹیکس وغیرہ عائد کر کے مالیات فراہم کرنا. پھر زکوٰۃ یعنی فلاح عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے مالیات فراہم کرنا. پھر ہے جی تنبیل خاطر یعنی ملکی بینکوں سے بلا سود قرضہ لے کر گردش زر میں اضافہ کر کے مالیات فراہم کرنا وغیرہ. تو بیرونی ذرائع جو ہیں یہ وہ کون سے ہیں کہ برآمدات کو بڑھانا، قرضے حاصل کرنا وغیرہ. یعنی اگر اندرونی ذرائع معاشی یعنی منصوبہ بندی معاشی منصوبہ بندی کے لیے ناکافی ہوں تو بیرونی ذرائع سے مدد حاصل کی جاتی. یہ لازم نہیں کہ صرف مالیاتی امداد ہی حاصل کی جائے بلکہ ٹیکنالوجی کی فراہمی، باصنعتوں کے لیے عملے کی فراہمی اور خام مال وغیرہ کی فراہمی کی صورت میں بھی غیر ملکی امداد حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی تو اس طرح تو آگے ہے جی معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس کی اقسام. یہ کچھ میرے خیال میں 12-15 کے لگ بھگ، یہ صرف نام کی حد تک، تھوڑا ان کو میں ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں تو ذرا اس کے اوپر نظر رکھیں. یہ اقسام کون کون سی ہیں. یعنی راغبانہ منصوبہ بندی، یہ نظر دراتے جائیں ساتھ ساتھ اس کے اوپر. راغبانہ منصوبہ بندی یعنی یہ کیا ہے کہ راغبانہ منصوبہ بندی میں تمام فیصلے ترغیب کی بنا پر انجام دیے جاتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ترغیب، راغب کیا جاتا ہے. نمبر نیکسٹ ہے تحکیمانہ منصوبہ بندی، یعنی حکم سے ہے. تحکیمانہ منصوبہ بندی میں ایک مرکزی ادارہ منصوبہ بندی کے تحت مرکزی ادارہ منصوبہ بندی کے تحت طے شدہ اہداف اور ترجیحات کی روشنی میں منصوبہ پر عمل درآمد کرواتا ہے. تو عمل درآمد کرواتا ہے سے مراد یہ ہے کہ حکم دیتا ہے کہ بھائی اسی طرح سے بھی حکم جاری کیے جاتے ہیں. بہرحال نیکسٹ یہ ہے کہ جی مالی منصوبہ بندی. مالی منصوبہ بندی میں وسائل کو مالی صورت میں تفویض کیا جاتا ہے. اس زر کو ایک اہم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہے جی مادی منصوبہ بندی. مادی منصوبہ بندی کا تعلق ایسی تکنیک سے ہے جس کا تعلق وسائل کی تفویض اور اشیاء کی پیداواروں سے. اس میں سرمایہ کاری کے عددی سروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے جن کی مدد سے اشیاء اور خدمات کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر ہے جی تناظری منصوبہ بندی. اس کا تعلق یعنی تناظری منصوبہ بندی کا تعلق عرصہ طویل کی معاشی منصوبہ بندی سے ہے. اس قسم کا منصوبہ عرصہ طویل میں ترقی کے مقاصد و اہداف سے متعلقہ ایک خاکہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی سالانہ منصوبہ بندی. کسی ملک کا سالانہ ترقیاتی پروگرام اس کا سالانہ معاشی منصوبہ کہلاتا ہے. پھر ہے جمہوری منصوبہ بندی. جمہوری نظام میں کی گئی منصوبہ بندی جمہوری منصوبہ بندی کہلاتی ہے. پھر اس کے ساتھ اگلا اسٹیپ ہے جی اجتماعی ریاستی منصوبہ بندی، جس میں یعنی منصوبے کی تشکیل اور اسے لاگو کرنے کے مرحلہ میں لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ جو اجتماعی ریاستی منصوبہ بندی ہے. آگے ہے جی مرکوز منصوبہ بندی. مرکوز منصوبہ بندی میں تمام عمل مرکزی منصوبہ بندی بورڈ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مرکوز. اچھا پھر غیر مرکوز.
یہ گویا کہ اس کے برعکس ہے، یعنی غیر مرکوز منصوبہ بندی میں منصوبے پر عمل نیچے سے ہوتا ہے۔ آگے ہے جی اصلاحی منصوبہ بندی، یعنی اصلاح مشورہ کے بعد منصوبہ تشکیل پاتا ہے، یعنی جو ہے نا منصوبہ بندی بورڈ معیشت کے مختلف انتظامی یونٹوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا ہے، اصلاح مشورہ کے بعد منصوبہ تشکیل دیتا ہے۔ پھر ہے جی ترقیاتی منصوبہ بندی، یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ پھر اگلا ہے جی قلیل المیعاد منصوبہ بندی، قلیل المیعاد منصوبہ بندی، قلیل عرصہ میں منصوبہ بندی یعنی چھوٹے یا مختصر وقت کے لیے، اس کا تعلق یعنی سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے۔ پھر درمیانی مدت کی منصوبہ بندی، یہ جو ہے نا 3 سے 7 سال، طویل المیعاد اور قلیل المیعاد۔ تو طویل المیعاد منصوبہ بندی جو ہے یہ 10 سے 30 سال تک کی ہو سکتی ہے۔ ابھی میں نے پوچھتا کیا تھا مائکرو اور میکرو کے حوالے سے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا وہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں حائل رکاوٹیں۔ اس کی طرف اب ہم آتے ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی میں حائل رکاوٹیں۔ یہ اہداف کی طرف ذرا بڑھیں، مقاصد۔ ذرا رکاوٹوں کے اوپر نظر آئیں، یہ بڑا حساس اور اہم ٹاپک ہے۔ تو یہ چیزیں جنرلی کچھ پوچھی، آپ کے کمنٹس بھی وہ ٹیکنیکلی کوئی چیزیں اگر پوچھی جائیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ یہ 3-4 جو آج کے ٹاپکس ہیں تو ان کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ اچھا، پاکستان میں معاشی ترقی یعنی پاکستان کی معاشی ترقی میں حائل رکاوٹیں، یہ دیکھیں سودی نظام، یہ میں نے ان بریکٹ دیکھیں نا ریفرنس دیا ہوا، ساری کا سارا وہ چیزیں ذرا پیش نظر ہے۔ ربا سے متعلقہ یہ سب کا لیکچر، یہ اس کے اوپر ذرا اور سودی نظام میں اس کی جو ہے نا اس کی اقسام گنوائے، سود کا معنی مفہوم بیان کیا، اقسام۔ اچھا، پھر اس کی حرمت قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، پھر مفسدات سود یعنی یہ معیشت کے اندر یہ اس کو کس طرح اپنے معیشت کے اندر اپنے پنجے گاڑتا ہے، اس کے بعد وہ یعنی اس کو بالکل جس طرح وہ ہوتا ہے نا وہ گردن سے پکڑ لیتا ہے چیتا، وہ جو گرافیکل چینل پہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہو کہ جمپ مارتا ہے، وہ چمٹ جاتا ہے وہ شیر چیتا، تو پھر یہ دیکھیں نا اس کی سانس کس طرح نکلتی ہے، تڑپ۔ تو اس طرح یہ چیز جو ہے نا یہ سود معیشت کو اس طرح وہ جو ہے نا اس کی گردن دبوچتا ہے، تڑپ آتا ہے۔ یہ معیشت کے لیے وہ چیتے اور شیر سے زیادہ خطرے ناک۔ باقی وہ آیات احادیث یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں، پڑھی ہیں، بار بار پڑھی ہیں۔ پھر بدعنوانی، کیا کچھ ہے اب چینل اس والے سے آپ کے لیے رہنما ہے۔ یہ ڈیبیٹ جو چلتی ہیں اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اور ذرا دائیں بائیں بھی نظر ڈالیں۔ یہ بدعنوانی جو ہے صرف حکومتوں سے ہر شعبے میں آپ دیکھیں کس طور پہ یہ جو ہے نا یہ بدعنوانی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی جو معاشی ترقی میں یہ چیز ایک بڑی رکاوٹ ہے، یعنی نچلی سطح تک آپ دیکھیں کوئی دفتر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی شعبہ ہے جس میں یہ چیز ہو تو وہاں پہ دیکھیں کیا کیا وہ جو ہے نا نئی باتیں ناقابل یقین باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی یعنی جو بدعنوانی یا کرپشن جسے کہا جاتا ہے تو اس کی پھر
آپ دیکھیں نا ٹینکیوں سے نوٹ برآمد ہوتے ہیں 5,000 کے. تو دیکھیں اسی طریقے سے جو لوگ آپ دیکھیں ناجائز کاروبار کرتے ہیں وہ بھی تو بدعنوانی ہے نا, وہ بھی کرپشن ہے. وہ کیا کرتے ہیں, حیران رہ جاتا ہے, ملاوٹ کرتے ہیں. یہ کیا پھر میں بہرحال بے تحاشا چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر معاشی غلامی, IMF وغیرہ, ورلڈ بینک, یہ پورا ایک ہمارا وہ جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے حوالے سے ہمارا پورا جو ٹاپک ہے اس سب کو پیش نظر رکھیں. ان کی شرائط فلاں اہداف تو سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, پس پردہ کچھ اور ہیں. خاص طور پہ مسلم ممالک کے حوالے سے ان کی اکانومی کو کس طرح یہ چیزیں یہ ورلڈ بینک IMF یہ ڈسٹرب کرتا ہے, یا اپنے یہ پاکستان کے حوالے سے پھر آپ دیکھ لیں. ہر یعنی غریب انسان جو ہے اس کے لیے بس عرصہ حیات ہی تنگ ہو رہا ہے. اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس حوالے سے تو یہ تو اس کے اوپر آپ خود بھی دیکھیں, کوئی کمنٹس کریں, بلکہ شاید کوئی چیزیں آپ سے پوچھی بھی جائیں. تو پھر ہے جی نیکسٹ جدید علوم و فنون جو ہیں ان میں مہارت کا نہ ہونا. یعنی علوم و فنون کس فیلڈ میں, آپ کے زراعت میں, یعنی آپ کے سائنسی نقطۂ نظر سے, آپ کے حربی نقطۂ نظر سے دیکھیں یہ کتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں. آپ تو اب جدید علوم فنون مہارت کا نہ ہونا دیکھیں نا, یہی تو اب چیزیں لے کے ہمیں بیٹھ رہی ہیں. یعنی ہمارے پاس بڑے بڑے اذہان ہیں, لیکن یہ کہ علم بھی ہے لیکن ساتھ جو فن ہے اس میں, یا پھر جو چیزیں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہیں وہ کس حد تک کی ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں یہ اللہ یہ کہ آپ دیکھیں کوئی جو ہمارا ساتھ شعبہ ہے وہاں پہ ٹیکسلا یا جہاں کہیں کچھ ہو رہا ہے تو باقی موسٹلی ہم زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے تحفظ تک یہ بیرونی ممالک کے اوپر, بیرونی ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا انحصار. تو اس کے ساتھ اور بڑے جو مسائل ہیں, دہشت گردی وغیرہ ہے, اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں چاہے وہ شمالی وزیرستان ہے, کراچی ہے, کوئی بھی ہے, تو اس حوالے سے جو اندرونی بیرونی جو چیلنجز ہیں, اندرونی بیرونی دہشت گردی کے حوالے سے, اور یعنی آپ دیکھیں نا کن چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس بچوں کو نہیں چھوڑ جاتا, خواتین کو, ان کے اوپر, پھر یہ کہ یہ حساس شعبے ہیں ان کے اوپر دیکھیں ابھی تک یہ آپ دیکھنے ہو رہا ہے ابھی تک. تو گویا کہ یہ جو ہے نا بیرونی وہ قوتیں طاقتیں, پھر یہ کہ دشمن طاقتیں, خاص طور پہ یہ جو بات چلتی ہے تو ہمارا وہ پڑوسی کیا ایسا پڑوسی وہ دشمن ہندوستان, تو اس نے کس طرح کا جال پایا ہے افغانستان کے ذریعے. ادھر کوئی کچھ عرصہ قبل وہ کراچی یا وہ کھوکھرا پارک یا کہاں وہ کوئی پتہ نہیں کن علاقوں سے, تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں اپنے پروٹیکشن کے لیے اس نے کیا کچھ کر ڈالا. کشمیر جہاں کہیں خطرہ تو وہ جو ہے نا باڑ لگا لی. تو اب یہ کہ خود اپنے طور پہ اس مرحلے پہ دیکھیں نا کتنا عیار اور مکار ہے. اس مرحلے پہ کچھ اس نے اپنا وہ جو ہے نا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ چوہے کی طرح وہ بل بناتا رہا, وہ باڑیں لگاتا رہا. اب اس کے بعد پھر یہ کہ سارا اس کا فوکس ہے کہ افغانستان کے تھرو باقی پھر وہ جو ہے نا وہ جو کوئی بدبخت ایک پکڑا گیا ہے یہ اس میں سارا کچھ اگلا ہے, اور بھی پتہ نہیں کہاں سے کس انداز میں. تو یہ ہے یہ, اور پھر یہ اندرونی لوگ جو ہے نا جو بدبختی کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا ہماری معیشت کے اوپر یہ برا اثر ڈال رہے ہیں. اکانومی اس کو دیکھیں نا یہ رکاوٹیں ہی ہیں. تو پھر نیکسٹ زرعی شعبے کی پسماندگی یہ ہو چکی ہیں باتیں, جہالت اخلاق معاشیت کی معاشی بگاڑ ساری کی ساری چیزیں زیر بحث ہیں. تو تجاویز کیا ہیں؟ سودی نظام کا خاتمہ, بدعنوانی کا خاتمہ, معاشی غلامی سے وسائل پیداوار, یہ ساری چیزیں, زکوٰۃ و شکم, ہر یہ جو ہے نا یہ ایک جو آپ یہ دیکھیں یہ تجاویز جو ہیں ہر ایک جو ذیلی عنوان ہے اس کے حوالے سے متعدد مرتبہ یہ ہو چکی ہیں. صرف آپ نظر ڈالیں اس کو کلیئر کرتے چلیں, اور آپ کے پاس جو بک ہے چاہے وہ چیمہ کی ہے یا دوسری ہے کوئی اور بکس ہیں, ہر ایک میں یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت میں
کی یہ اور آپ گردانی کریں ذرا، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. ملکی بین الاقوامی تجارت کا فروغ، یعنی وسائل پیداوار کو ترقی، غیر ملکی تجارت، امداد پر انحصار جو ہے یہ کام کرنا، بدعنوانی کا، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں زکوٰۃ و شرکت میں. آگے نیکسٹ اس کے جو ریفرنس ہیں. اچھا جی، اس آگے اب اور بڑھتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے پاکستان کے مالیاتی نظام کا تنقیدی جائزہ. آپ ذرا یہ بھی تنقید کریں نا، پاکستان کے مالیاتی نظام کا تنقیدی جائزہ. پاکستان کا جو مالیاتی نظام، مالیاتی نظام سے مراد ہے اس کے اوپر اس کے جو اہداف ہیں یہ دیکھیں. پاکستان کا یہ مالیاتی نظام جو ہے، یعنی جو ٹیکسز وغیرہ ہے، مالیاتی نظام، یعنی یہ مقاصد دیکھ لیے. مروجہ مختلف نوعیت کے محاصر اور ان کے پائے جانے والی خرابیوں کے متعلق ہے. تو ہمارا جو ہے نا یہ جو ٹیکسز محاصل، یہ اس کو ہم نے ذرا تنقیدی جائزہ لینا ہے. تو اس والے سے یعنی ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یعنی اس کے قیام کے بعد ٹیکس سے متعلقہ انگریزی یعنی انگریزوں کے انگریزی عہد کے بنے ہوئے قوانین نافذ کیے گئے. انکم ٹیکس سے متعلق پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایکٹ 1979 یعنی 1989 اس میں وجود میں آیا. علاوہ ازیں بہت سے آرڈیننس نافذ العمل ہے. 1989 یعنی 1979 کے آرڈیننس میں بھی بہت سی ترمیمات ہو چکی ہیں، اور انکم ٹیکس سے متعلقہ وقتاً فوقتاً سرکلرز بھی جاری ہوتے رہتے ہیں. ماہرین نے پاکستان کے ٹیکسوں کی تشخیص اور وصولی وغیرہ کے نظام اور طریقہ کار کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور اسے ایک فرسودہ نظام قرار دیتے ہوئے اس میں وقتاً فوقتاً خامیوں کی نشاندہی بھی کی ہے. خامیاں کیا کیا ہیں ذرا یہ دیکھیں. معاصل کی تشخیص اصولوں کی خامیاں، تشخیص کہ بھائی تشخیص ہے کہ بھائی یہ تشخیص کرنے کے بعد یہ چیزیں ان کا علاج کیا جائے تو ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. ویسے جو ہے نا ایک ہمارا اس سے پہلے ایک ٹاپک بھی تھا کہ یہ بھرمار ہے جو ٹیکسوں کی، ناجائز جو ٹیکس ہیں جس سے امیر تو جو ہے نا ہے یہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن جتنا غریب متاثر ہوتا ہے تو جینے کے قابل ہی نہیں رہتا. پھر اس میں اور بہت ساری کی ٹیکس چوری ہے جو اسکرین کے اوپر آپ نظر ڈالیں. تو اس والے سے اگر گویا کہ اس کی جو یہ تشخیص کی گئی ہے، اگر اس میں تھوڑا جو ہے نا یعنی اس کے اندر کیا جائے، اس کی تھوڑی اصلاح کی جائے، تو یعنی خامیاں دور کی جائیں تو کافی جو ہے نا یہ بہتری آ سکتی ہے اس کے معاصل کے نظام میں. تو اس میں یہ سب سے پہلے انتہائی ظالمانہ سلوک. پاکستان میں ٹیکس کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹیکس کے انسان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیکس کی تشخیص سے لے کر ٹیکس کی ادائیگی تک بار پڑتا ہے. یہ تو ہمیں بھی بالکل، اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں نا، آپ جب جائیں اب کمپلینٹ کریں تو کس سے کریں، اس لیے کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پریکٹیکلی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اب یہی صورتحال، اب یہی صورتحال. ایون یا آپ وہاں پہ چلے جائیں ہاسپیٹل میں، وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، کوئی جو ہے نا صحیح سسٹم ہے ہی نہیں. وہاں پہ بھی لائن میں لگ کے تو پھر پتہ نہیں کوئی جو ہے نا زیادہ با اثر آدمی آ جائے.
تو دوسرا اندر بیٹھ کے شاید گھنٹہ لگا دے ڈاکٹر کے ساتھ گپیں کرتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد مایوس ہو کے اندر جائیں، پھر وہاں پہ دیکھیں نا دوائیاں جو ہیں مفت ملنی چاہیے، جہاں پہ وہاں پہ ملتی ہیں وہ فوراً آپ کو پرچیاں دیکھ کے اتنی مہنگی دوائیاں، جہاں پہ آپ نے ایک وہ ٹیبلٹ کھانی ہے وہاں پہ 10 آپ کو لکھ دیں گے، وہ پٹھان کی طرح کہ بھائی اس نے وہ چورن بیچنے والا جو وہ دیکھیں لوگوں کو ہنساتا بھی ہے کہ یہ چیپ مڑا اگر ایک نہیں تو دوسرا کام کرے گا، اور 10 قسم کے وہ چاہے بادام کوٹ کے گریاں کوٹ کے کوئی اور چیز 10 چیزیں کوٹ کے ادھر لوگوں کو ہنسائے گا بھی، اور پھر وہ کہے گا کہ بھائی یہ بھائی اتنے میں یہ جو معجون میں نے تیار کی ہے تو اس میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں، ایک نہیں تو دوسرا کام کرے، تو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کوئی کھانی تو اس نے 10 کھولیاں گولیاں کھائے گا ایک تو کام کرے گا۔ تو بسا اوقات یہ جو ہے نا جو بالکل جو حساس لوگ نہیں، تو آگے پھر لوگوں سے ہی ہم سنتے ہیں زیادہ، ہم وہ اندھا الزام تو لگاتے ہیں لیکن حقیقت بھی ہے، کئی دفعہ پالا بھی پڑا ہے، تو یہ کہ آگے لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے نا مختلف وہ میڈیکل سٹور کے ساتھ ان کی پھر وہ آگے جو کمپنیاں ان کو دیتی ہیں جو ہماری اس چیز کو ریکمینڈ کریں، وہ ساتھ پتہ نہیں کیا کیا معاملات، تو یہ دیکھیں نا لوگوں سے انفارمیشن ملتی ہے، پھر ان کے وہ بسا اوقات انسان اندازہ بھی لگا لیتا ہے کہ اگر یہ ہے تو آخر کچھ نہ کچھ ہے، پھر یہ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں فلاں ٹیسٹ کروائیں کہ فلاں، تو یہ جب وہ نام لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی دیکھیں نا کہاں کہاں، تو یہ جو چیزیں بھی آپ سے وہ ہم شیئر کرتے ہیں تو فلاں چیز کی تشخیص فلاں خرابی ہے، تو اس کا جو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو برا لیا کہ کم از کم اخلاقیات کی طرف آنا چاہیے، پھر مذہبی جو معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی مذہب دین جو ہے اس کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر آپ کا اسٹیپس اٹھیں گے تو تب بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے، ادروائز انسان پھر مادی نقطۂ نظر سے ہی دیکھنا شروع کر دے تو پھر کسی اور طرف سمت یعنی دور چلا جاتا ہے پھر۔ تو یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ٹیکسی ادائیگی تک بار بار دفتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کبھی کلرک صاحبان سے سودا بازی کرنی پڑتی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو کبھی افسران کے خوش آمد، یعنی یہ چیزیں یہ ہوتا ہی ہے، بالکل اس میں کوئی مبالغہ آرائی تو ہے ہی نہیں۔ تو آگے پھر وہ جو آپ کوئی مسئلہ ہو کو اس وقت پہ کوئی کلیئر نہیں کرے گا، یعنی جب رش پڑتی ہے کوئی کلیئر نہیں کرے، ایک کاغذ لے کے وہ ٹھپا لگا کے دے دیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد پتہ نہیں شاید آپ جب ریٹائرمنٹ آپ کے قریب آئے یا اس مرحلے پہ اپنے معاملات یسوع کرنے کے لیے آپ چکر لگائیں تو کوئی آپ کو وہ لفٹ ہی نہ کرے، پھر وہاں پہ اور پھر باتیں آتی ہیں کہ جو ہے نا مجبور بندہ جب چکر لگا لگا کے تو بات کلیئر ہوتی نہیں ہے کہ پس پردہ یہ جو ان کی حرکت ہے وہ حرکت گویا کہ حرکت کو زبان اس کی حرکت کو زبان ملتی ہے کہ بھائی ان کے منہ سے نہیں تو نہیں بول رہے لیکن حرکت سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کے لیے بھی کچھ جو ہے ان کی ٹہل سیوا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے یہ نہیں آگے ہے جی ٹیکس چوری، ٹیکسز کی چوری، یہ بھی بڑی عام وبا ہے پاکستان، ہر سال جو ہے نا یہ، اور ابھی تک دیکھیں نا جو کچھ حکومتیں جس بات کا رونا روئے کہ کتنی آبادی ہے اور کتنے لوگ یہ ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے اس میں، اب جو کچھ سٹیپ اٹھائے بھی جاتے ہیں تو حکومتیں وہ سیاسی نقطۂ نظر سے پھر کیا اس کا جنازہ اور نکالنا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید اس کا وہ یہ جو ہے نا ایک کو فارمولہ کہیں کام کر گیا تو بس اس کی واہ واہ ہو جائے گی میں رہ جاؤں، تو یہ ہوتا ہے تنگ دلی، تنگ نظری، کوئی خزمہ صفا دامہ کا دل، اور اچھی چیز جو کر رہا ہے اس کو یعنی ملکی مفاد میں قبول کرنا چاہیے، جو چیز اگر درست نہیں ہے تو اگر آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ملک کے خیر خواہ ہیں تو اچھی تجاویز دیا کریں ایک دوسرے کو، یہ جو ہے جو معاملات اجتماعی ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جو ہے نا چمٹ جائیں، گلے سے لگ جائیں کہ بھائی سب نے مل کے اس خرابی کو دور کرنا، وہ چیزیں پھر دیکھیں ہم وہ کس طرح یہ ہیں اس کو جھٹک کے تو پھر اپنا کرتے ہیں سارے معاملے۔ تو آگے ہے جی تشخیصی خرابی نے ٹیکس عائد کرنے کے سلسلے میں جو تشخیصی نظام ہرائے جائے
یہ اپنایا گیا ہے۔ اس میں بے شمار خامی، یہاں کاروبار کے حجم کو بنیاد بنا کر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے آمدنی، اخراجات اور اخراجات کی جانچ پڑتال کر کے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے سلسلہ میں افسران جو ہیں وہ یعنی بعض اوقات رشوت لے کر واجب الادا ٹیکس میں کمی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص جس کے ذمہ یعنی لاکھ روپے کا ٹیکس بنتا ہے، 1 لاکھ ٹیکس بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے کی مٹھی گرم کر کے تو گویا کہ وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے دیکھیں، کوئی اسٹیپس اٹھائے بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ مجموعی طور اس حوالے سے جو قومی ذمہ داریاں ہیں ہر شخص کی، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کی طرح یہ توجہ دلانے کی بڑا ضرورت ہے۔ یہ جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کا جو ٹیکس ہے یہ ان شعبہ جات میں، ان شعبہ جات میں۔ تو اس سے پہلے تو میں نے آپ سے بارہا یہ شیئر کیا کہ اگر ہمارا جو نظام ہے زکوٰۃ اس کی طرف آئیں تو پھر اس طرح بھی لوگوں کے دل کھل جائیں گے، کوئی اتنی بات نہیں ہے، ان کو پتہ ہو، یعنی اسی کو ٹیکس کو انفاق فی سبیل اللہ کا نام دے دیں تو کیا حرج ہے؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے پل بنیں گے، سکول کھلیں گے، اچھا غریبوں کی اس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی، یہ سڑکیں بنیں گی، اچھا پھر اور جو ہے نا ذرائع نقل و حمل جو ہے ان کے، تو اگر اس کو اس طرح کا وہ ٹیکس کا نام سے ہی لوگ چیڑتے ہیں، تو اس کو اگر یہ نام دے دیا جائے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس میں ذرا دیکھیں نا یہ ایک ہے کھچاوٹ ہے اس کے اندر، ایک یعنی ایک ہے نا ایک رد عمل کا اثر ہے، وہاں پہ رد عمل نہیں بلکہ وہاں پہ خوشی کا عنصر ہے کہ میری دولت جو ہے اللہ کے راستے میں جا رہے۔ تو آپ دیکھیں نا، تو اچھا جی، نیکسٹ یہ ہے کہ بالواسطہ ٹیکسز کی بھرمار، بالواسطہ یہ آپ کو معلوم ہوگا ٹیکسز جو ہیں اس کی جو دو اقسام ہیں، یعنی بالواسطہ ٹیکس اور بلا واسطہ ٹیکس۔ یہاں بالواسطہ ٹیکس جو ہیں وہ ایک تخمینے کے مطابق 85% یعنی 85%، اور براہ راست ٹیکس جو ہیں وہ 15%۔ ظاہر ہے کہ یہ تناسب انتہائی غیر متوازن ہے۔ تو بالواسطہ ٹیکس میں سیل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور تفریحی ٹیکس وغیرہ شامل ہیں، جن کے بارے میں عوام جو ہے ان کو علم ہی نہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی ٹیکس وصول کیا جائے۔ تو ناقدین جو ہے ان کے نزدیک بات حکومت کی طرف سے عوام کو یعنی ان کے ساتھ ہی کھلواڑ کرنے کے مطابق دھوکہ دینے کے مطابق بالواسطہ ٹیکس عام طور پر 20% پر پڑتا ہے۔ 6 ایک سیکنڈ برا